میرے والد کو لڑکیوں کا موبائل استعمال کرنا پسند نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں ابھی بھی PTCL کا فون تھا، کیونکہ میرے والد کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ موبائل لڑکیوں کے ہاتھ میں ہو۔ میری تربیت بہت ہی دینی ماحول میں کی گئی تھی، 5 وقتہ نمازی تھی، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ دوپٹہ ہر وقت میرے سر پر میری زینت بن کر رہتا تھا۔ میری دلچسپی نہ تو فون میں تھی اور نہ ہی کسی قسم کی لامعنی قسم کے کاموں میں۔ میں انگلش میں MA کر چکی تھی، کیونکہ یہ میرا شوق تھا۔ تعلیم مکمل کر کے میں آج کل گھر کے کاموں میں ہی امی کی مدد کرواتی تھی۔ میرے والدین میرا رشتہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن میرے پردے کو لے کر بہت سے لوگوں کو مجھ سے شادی سے اعتراض ہونے لگا، کیونکہ انہیں ایسی لڑکی بالکل بھی پسند نہیں تھی جو ہر وقت دوپٹہ سر پر لپیٹ کر رکھتی ہے۔ آج کل فیشنیبل لڑکیوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آ جائے گا کہ میری زندگی یکسر بدل کر رہ جائے گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں انگلش میں MA کمپلیٹ کر چکی تھی۔ رات کو تہجد کے وقت نماز میں مشغول تھی۔ میں تہجد کی نماز لاؤنج میں پڑھتی تھی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ میرے والدین اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب لاؤنج میں رکھے PTCL کا فون بجنے لگا، میں نے جائے نماز طے کیا، فون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت تھی کہ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو کوئی نوجوان تھا۔ میں نے کہا، جی کون؟ کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگا، جی میرا نام روحان ہے۔ میں نے کہا، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ کہنے لگا، آپ کی آواز بڑی پیاری ہے، آپ ہی کر لیں بات، سخت بور ہو رہا ہوں قسم سے۔ مجھے اس کی بات بڑی بے تکی سی لگی۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی اس وقت دوسروں کو پریشان کرتے ہوئے؟ کیا لڑکی آپ کے لیے تفریح کا سامان ہے؟ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے اپنا وقت مجھے فون کر کے ضائع مت کریں، اپنی جیسی کوئی آوارہ لڑکی ڈھونڈ لیں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں، کیونکہ فجر کی اذان میں ابھی کافی وقت باقی تھا کہ فون کی گھنٹی دوبارہ سے گونجنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا اور سائڈ پہ رکھ دیا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا جو کوئی بھی ہوگا فون بند کر چکا ہوگا، تو میں فجر کی نماز پڑھنے آئی تو فون ویسے ہی ہول پر پڑا تھا۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا اور یوں ہی ہیلو کہہ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص ابھی بھی آن لائن ہے۔ کہنے لگا، 2 گھنٹے سے آپ کے خوبصورت ہیلو کا انتظار کر رہا تھا، آپ کی آواز میں تو کوئی سحر ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی اتنی خوبصورت آواز نہیں سنی۔ 2 گھنٹے سے فون ہولڈ کر کے میں آپ سے بات کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا سا تھا۔ بھلا کوئی شخص 2 گھنٹے فون ہولڈ کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ میں اس سے بات کر لوں؟ میں نے کہا، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ آپ پچھلے 2 گھنٹے سے فون ہولڈ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اور مجھے تو آپ سے بات کرنی ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، جب سے آپ کی آواز سنی ہے مت پوچھے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کی آواز میں تو کوئی جادو ہے۔ رات بھر آپ کی آواز نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ میں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، کیونکہ میں لڑکوں سے ویسے بھی کتراتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی لڑکوں سے بات کرنے سے اسی طرح میں ڈرتی تھی۔ پھر پورے پردے میں ہوتی تھی، اس لیے لڑکے بھی مجھ سے دور ہی رہتے تھے، تو میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی کسی لڑکے نے مجھ سے۔ آواز تو اس لڑکے کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن میں نے اپنا سر جھٹکا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کے وقت جب تہجد کے لیے میں اٹھی تو عین اسی وقت فون کی بیل بجنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا، وہی لڑکا تھا۔ کہنے لگا، شکر آپ نے فون اٹھا لیا، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ اب آپ مجھے اپنی آواز سنانے سے بھی ترسائیں گی۔ پھر کہنے لگا، خدا کے لیے روز اپنی آواز سنا دیا کریں، میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ مجھے لگا میرا دل میرے کانوں میں دھڑک رہا تھا، دھک دھک کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، میرے ہاتھوں میں تری سی اترنے لگی۔ میں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ فون کی بیل پھر سے بجنے لگی۔ میں نے فون اٹھا کر ہول میں رکھ دیا۔ اس رات تہجد میں میرا دل نہیں لگا۔ نماز کے دوران بھی میرا سارا دھیان اس فون کرنے والے نوجوان کی طرف ہی بھٹکتا رہا۔ کئی بار میں نے خود کو جھٹکا، اپنا دھیان نماز میں لگانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، لیکن باتیں بڑی دل فریب کرتا تھا۔ جیسے ہی میں نے نماز ختم کی،
فون بند کرنے سے پہلے ایک بار کان پر لگایا تو فون ہول میں سے کسی کی سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی آہیں بھر رہا ہو۔ میں نے فون فوراً سے بند کر دیا، لیکن اس لڑکے نے فون کرنا بند نہیں کیا تھا۔ میں نے فون اٹھانا بند کر دیا۔ چند دن تک میں نے فون ہی نہیں اٹھایا، لیکن چند دن بعد جب میں نے فون اٹھایا تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں اسے صاف صاف کہہ دوں گی کہ یہاں فون نہ کیا کرے۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھا کر ہیلو کہا، کہنے لگا، آپ نے تو مجھے زندگی بخش دی، اگر آج بھی آپ کی آواز نہ سنتا تو شاید مر جاتا۔ اس کی بات نے میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت کو اجاگر کر دیا۔ کہنے لگا، آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن میں غائبانہ طور پر آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کی آواز میرے لیے کتنی اہمیت رکھنے لگی ہے۔ میں نے کہا، دیکھیں، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، مجھے یہ سب کام پسند نہیں ہے۔ کہنے لگا، مجھے معلوم ہے آپ بہت شریف لڑکی ہیں، یقین مانیں میں بھی کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں، میں بہت شریف لڑکا ہوں۔ آپ کے علاوہ میں نے کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی، پتہ نہیں آپ کی آواز میں ایسا کیا ہے۔ بار بار آپ کو فون کرتا ہوں، آپ فون نہیں اٹھاتی، تب بھی کرتا ہوں۔ آپ خود سوچیں، اگر میں کوئی ایسا ویسا لڑکا ہوتا تو ابھی تک تو آپ کو فون کرنا چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے پیچھے لگ جاتا، وقت ضائع تھوڑی کرتا۔ یہ بات تو ٹھیک تھی، 2 گھنٹے وہ میری کال کو ہولڈ پر رکھتا تھا۔ اگر وہ لڑکا کوئی افیئر چلانے کا عادی ہوتا تو ابھی تک اس کی باتیں بدل چکی ہوتی۔ 3 مہینے بعد اس لڑکے نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اصل نام نہیں بتایا تھا، صرف ایک فرضی نام بتایا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میرا نام فری ہے۔ وہ کہنے لگا، فری، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کا ایک بہت اونچا مقام ہے، میں آپ کی محبت میں جس قدر آگے بڑھ چکا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے بغیر سانس بھی لے پاؤں گا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کہیں تو میں اپنا رشتہ آپ کے لیے بھیجوں۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں آپ کو پسند نہ آؤں، آپ نے کون سا مجھے دیکھا ہے۔ کہنے لگا، آپ کا میرا روح کا رشتہ ہے، دل کا رشتہ ہے، اور جب دل ایک دوسرے کے ہو جائیں تو پھر شکل و صورت اہمیت نہیں رکھتی۔ میں اس کی محبت میں پوری کی پوری ڈوب چکی تھی، اسے دعاؤں میں مانگتی تھی، میں اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ وہ ہر حال میں میرا ہو جائے، کیونکہ رہ تو میں بھی اس کے بغیر نہیں سکتی تھی۔ انہی دنوں میرا ایک رشتہ آنے لگا اور انہیں میں پردے سمیت قبول بھی تھی۔ میری والدہ خوش تھیں کہ شکر ہے کوئی رشتہ تو انہیں ایسا ملا جو میرے مطابق تھا، لیکن میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں اتنی بے باک نہیں تھی کہ اپنے والدین سے صاف کہہ دیتی کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ روحان سے کرنا چاہتی ہوں۔ ان دنوں میں بے حد پریشان تھی۔ رات بھر میں روحان کے فون کا انتظار کرتی رہی، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کا فون نہیں آیا۔ 2 دن بعد اس نے فون کیا تو میں رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا، میں 2 دن سے آپ کے فون کا انتظار کر رہی ہوں، آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا، بس میں جاب ڈھونڈ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر رشتہ لے کر آؤں گا تو آپ کے والدین مجھ سے میرے کام کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، یوں مت رو، مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، آپ جانتی نہیں آپ کے آنسو میرے دل میں کیا حشر برپا کرتے ہیں۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی رو پڑے گا، لیکن وہ اس وقت میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے رو رو کر اسے بتایا کہ میرا رشتہ کہیں طے ہو گیا ہے۔ کہنے لگا، یہ غضب مت کیجیے۔ میں نے کہا، میں انکار نہیں کر سکتی، اس لیے آپ اپنا رشتہ بھیج دیں۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے 2 دن کا وقت دو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ 2 دن بعد اس کا فون آیا۔ اس وقت پیچھے ٹریفک کا بہت شور تھا۔ میں نے کہا، آپ نے بات کی اپنے والدین سے؟ کہنے لگا، ہاں میں نے کر لی، بس آپ فکر نہ کریں، کل میرے والدین آپ کے گھر رشتہ لے کر آئیں گے، بس آپ مجھے اپنا پتہ بتائیں۔ میں اس سے پہلے کہ اسے اپنا ایڈریس دیتی، مجھے یوں لگا جیسے پیچھے کوئی گاڑی کسی چیز سے ٹکرائی ہو، اور پھر روحان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں روحان میں چلا رہی تھی۔ اتفاق تھا کہ میرے والدین دونوں ہی اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ شور کس چیز کا ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ کہنے لگا، گاڑی والے نے میری بائک پر مار دیا، میں گر چکا ہوں، میرے سر سے خون جسم سے خون بہہ رہا ہے فری، میرا سانس نہیں آ رہا۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اس قدر شور و غل میں فون پر اس کی آواز میں صاف سن رہی تھی۔ میں نے کہا، روحان،
یہاں کوئی ہے نہیں جو تمہیں ہاسپٹل پہنچا سکے؟ کہنے لگا فری میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، جہاں تمہارے گھر والے چاہتے ہیں وہاں شادی کر لینا۔ فری یہ کہتے ہوئے فون کٹ گیا۔ میری تو جیسے جان نکل گئی۔ میں نے دوبارہ سے فوراً فون کیا تو ایک اور نوجوان نے فون اٹھایا۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا روحان کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ لڑکا جس کا ابھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں وہ کہاں ہے، پلیز اسے ہاسپٹل لے کر جائیں۔ وہ شخص کہنے لگا وہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے روح کو کھینچ لیا۔ میں رونے لگی، روحان کہہ کر چلانے لگی۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا۔ میں اس قدر چلا رہی تھی کہ میرے پڑوس سے ایک عورت ہمارے گھر آ گئی، مجھے سنبھالنے لگی۔ مجھے لگا میری بھی جان میرے جسم سے جدا ہو جائے گی۔ وہ مر نہیں سکتا، وہ کیسے مر سکتا تھا؟ میں نے تو دعاؤں میں اسے مانگا تھا، تہجد میں اسے مانگا تھا۔ میرا رب ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ میری محبت مجھ سے کیسے چھین سکتا تھا؟ میں نے تو سنا تھا کہ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوتا ہے، ان کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ مجھ سے میری محبت کیسے چھین سکتا تھا؟ اس نے بھی تو محبت پر دنیا کو قائم کیا تھا، تو میری محبت مجھ سے کیوں چھین لی گئی؟ 2 مہینے میں بخار میں مبتلا رہی، اور اس بخار میں بھی میری زبان پر صرف ایک نام تھا، اور وہ تھا روحان کا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری والدہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں، جو تھا وہ جا چکا ہے۔ لیکن میری زبان پر ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ وضو کر کے نماز پڑھتی تو میرے آنسو بہنے لگتے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ بار بار فون کی گھنٹی پر یہ گمان ہوتا کہ روحان کا فون ہے۔ ہر وقت میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ نہ ٹھیک سے کھاتی تھی، نہ سو پاتی تھی۔ آج تہجد کے لیے اٹھی تھی لیکن نماز میں دل نہیں لگا۔ ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار میں نے رب سے شکوہ کیا کہ میں نے تجھ سے ایک محبت ہی تو مانگی تھی، پھر مجھے کیوں نہیں دی؟ اسے کیوں اپنے پاس بلا لیا؟ مجھ سے نہیں جیا جاتا اس کے بغیر۔ اس کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ میں پاگل سی ہونے لگی تھی۔ میں اپنی ذات سے لڑنے لگی تھی۔ میں نے نمازوں میں تاخیر شروع کر دی، تہجد بھی چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ میں نے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرے رب نے مجھ سے میری قیمتی چیز چھین لی۔ اب میں دعاؤں میں مانگوں تو مانگوں کس کو؟ میں کیوں اس کی اطاعت کروں جس نے میری محبت کو مجھ سے چھین لیا؟ آہستہ آہستہ میری زندگی یکسر بدلنے لگی۔ میں نے بالوں کو بیوٹی پارلر میں جا کر کٹوا دیا۔ لیئر کٹنگ میں کندھوں تک اپنے بال کٹوائے۔ میرے لمبے گھنے بال زمین پر گر چکے تھے۔ میں نے فیشنیبل کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ میں اب ہاف سلیوز پہننے لگی تھی، تنگ اور چست کپڑے پہننے لگی تھی۔ شاید کہیں نہ کہیں میں اپنے رب سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ نمازیں بھی چھوڑ چکی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے عباس کا رشتہ آیا۔ اس کی والدہ نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ وہ کافی سینسیبل قسم کا نوجوان تھا۔ میری شادی اس سے ہو گئی، لیکن میرا دل اب بھی روحان کے نام پر تڑپتا تھا۔ اب بھی اس کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی تھیں۔ میرے دل میں میرے شوہر کی رسائی ممکن ہی نہیں ہو پائی۔ شادی کی رات وہ میری بے تحاشا تعریف کر رہا تھا۔ کہنے لگا تمہاری تصویر دیکھ کر تو میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت سی لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں، لیکن مجھے کوئی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ میں بہت چوزی قسم کا لڑکا ہوں۔ مجھے بہت کم کوئی چیز پسند آتی ہے، چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا کوئی اور چیز۔ لیکن تمہارے حسن میں تو کوئی سحر تھا ندا۔ مجھے اپنے شوہر کی تعریف بالکل غیر اہم لگ رہی تھی۔ میرا ذہن اپنے روحان کی باتوں کی جانب تھا۔ اس کی تعریف کا تو انداز ہی الگ تھا۔ بنا دیکھے اس نے مجھ سے محبت کی تھی، اور اسے میرے چہرے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بس مجھ سے محبت تھی۔ اور سامنے بیٹھا شخص، میرا شوہر، میرے چہرے اور خوبصورتی پر مرتا تھا، وہی خوبصورتی جو فیشن سے اجاگر ہوئی تھی۔ ورنہ میں جانتی ہوں اگر میں بنا میک اپ اور بنا تراشے ہوئے بالوں سے سر پر دوپٹہ لے کر اگر اس کی ماں کے سامنے بیٹھتی تو اسے کبھی بھی پسند نہیں آتی۔ وہ مجھے نت نئی ساڑیاں لا کر دیتا، کہتا یہ پہنو، مجھے فیشنیبل لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ میں وہ سب پہن لیتی تھی،
لیکن بالکل چپ چپ سی رہتی تھی۔ ایک بار تو وہ تنگ آ کر کہنے لگا تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ ارے یار مجھ سے محبت بھری باتیں کیا کرو، میں شوہر ہوں تمہارا، میرا دل چاہتا ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو شاید روحان کے ساتھ ہی مٹی کے نیچے تک جا چکا تھا۔ میں نے کہا کرتی تو ہوں بات۔ کہنے لگا کیا بات کرتی ہو؟ یہی کہ آپ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، یہ کوئی باتیں ہوتی ہیں؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا میں جتنی شدت سے تمہیں چاہتا ہوں مجھے تم ویسا جواب نہیں دیتی، بس چپ چپ رہتی ہو۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کسی چیز سے روکا تو نہیں ہے، نہ ہی انکار کیا ہے۔ کہنے لگا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، مجھے محبت کا جواب محبت سے چاہیے، پلیز۔ بے شک لڑکیاں شرم و حیا میں اچھی لگتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ میاں بیوی کے درمیان شرم ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی بھی اپنے شوہر سے برملا اظہار محبت کر سکتی ہے، اسے کہہ سکتی ہے کہ مجھے بھی تمہارے بغیر چین نہیں آتا۔ وہ مجھ سے جس محبت کا طلبگار تھا، میں چاہ کر بھی اسے وہ محبت نہیں دے پا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں روحان کو بھول جاؤں، عباس مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں اسے بھول نہیں پا رہی تھی، بالکل بے بس تھی۔ عباس مجھے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کی محفلوں میں لے کر جاتا، وہ خوشبودار ساڑیاں میرا وجود چھپانے کے لیے ناکافی ہوتی تھیں۔ جب اس کے دوست میری بے باک تعریف کرتے تو مسکرانے لگتا۔ ایسے ہی تو میں نے ہیرا نہیں چنا ہے۔ گھر آ کر بھی مجھے کہتا کہ میرے جتنے بھی کولیگز ہیں ان کی بیویوں میں تم سب سے نمبر 1 ہو، تمہیں پہننے اوڑھنے کا بہت اچھے سے طریقہ آتا ہے۔ پہننا کیا آتا تھا، بس میں نے خود کو تھوڑا بے حیا کر لیا تھا۔ ان کی بیویاں ذرا لحاظ میں کپڑے پہنتی تھیں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا عباس کی محبت میں شدت آنے لگی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے ویسا رسپانس نہیں دے پا رہی تھی جیسا وہ مجھ سے چاہتا تھا۔ میری شادی کو 1 سال بیت گیا تھا جب ایک بار عباس کا ایک دوست دعوت پر آیا۔ عباس کہنے لگا یہ میرا بہت قریبی دوست ہے، بس یہ سمجھ لو کہ میرا کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے بہت اہتمام سے کھانا بنانا اور تیار بھی خوب سارا ہونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پورا دن کچن میں لگا کر کھانا بنایا، تیار بھی ہو گئی۔ جب وہ کھانے پر آیا تو میرے کھانوں کی بہت تعریف کر رہا تھا اور میں بس زبردستی سے مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں اپنی لڑکپن کی باتیں کرنے لگے، اپنی جوانی کے قصے سنانے لگے۔ عباس کے دوست کا نام روحان تھا۔ میں پہلی بار اس کا نام سن کر چونکی تھی، پھر اس کی آواز مجھے کچھ مانوس سی لگی۔ کہنے لگا بھابھی آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، بہت زبردست کھانا بنایا ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ جب بھی عباس اسے روحان کہہ کر بات کرتا، میرا دل ایک عجیب زلزلے سے دھڑکنے لگتا۔ یہ نام تو میری روح میں بسا ہوا تھا۔ اس نام کو سن کر میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی تھی، میری آنکھوں میں آنے والی نمی میں روک نہیں پاتی تھی۔ بہرحال میں نے سوچا کہ میرا یہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے۔ میں ان کے لیے کھانے کے بعد چائے بنانے لگی۔ چائے رکھ کر میں نے عباس سے کہا کہ میں آرام کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے دوست نے کہا بھابھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ارے بیٹھیے نا، میں آپ کو بڑے مزے کا قصہ سناتا ہوں۔ عباس نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگا بہت بڑا فلرٹی ہے یہ میرا دوست، پہلے میں تمہیں اس کا قصہ سناتا ہوں۔ جانتی ہو کتنی لڑکیوں کو اس نے پریشان کیا ہے، کتنی لڑکیوں سے فلرٹ کیا ہے؟ عباس ہنس ہنس کر مجھے اس کے قصے سنا رہے تھے۔ پھر روحان کہنے لگا ارے مجھے چھوڑیں، یہ جو آپ کا شوہر ہے نا، جو آپ کے عشق میں مبتلا ہے، شادی سے پہلے یہ میرا پورا ساتھ دیتا تھا۔ جانتی ہیں ایک بار کیا ہوا؟ ایک بار ایک نمازی لڑکی سے ہماری بات ہو گئی۔ اصل میں ہم لوگ رات میں اکٹھے ہی سویا کرتے تھے۔ ہمیں شرارت سوجی، ہم نے ایک نمبر ڈائل کیا، وہ نمبر اس لڑکی نے اٹھایا۔ وہ بڑی نیک پارسا اپنے آپ کو ثابت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی میں بہت شریف ہوں، اپنے جیسی لڑکی ڈھونڈو، اس سے دوستی کرو۔ کہنے لگا عباس کو اس پر بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اب تو میں اسے اپنی محبت میں پاگل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ لڑکی مرد کی 4 میٹھی باتیں سن کر موم ہو جاتی ہے، ساری نیک نیتی ایک سائڈ پر ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے کہا یار مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی تمہیں گھاس ڈالے گی، لیکن عباس ہی کیا جو ہار مان جائے۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی، اس نے اس لڑکی کو میرا نام لے کر بات شروع کی۔ اس نے خود کو روحان کے نام سے متعارف کروایا اور 2 گھنٹے اس نے اس کا فون ہولڈ میں رکھا۔
اب اس کے پاس تو یو فون کی سم تھی، اسی لیے پی ٹی سی ایل کی کال ہمیں فری پڑتی تھی۔ اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ جیسے جیسے مجھے بتا رہا تھا مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگا اس نے اس لڑکی سے بے تحاشا صاف ستھری محبت کا چکر چلایا تھا، وہ تو اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، لیکن اس قدر سنجیدہ ہو جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو اس کی خاطر اپنا آیا ہوا رشتہ بھی ٹھکرانے کو تیار تھی۔ پھر جب اسے لگا کہ لڑکی گلے پڑنے والی ہے، پھر نیک نمازی ہے، اس کے سرکل میں نہیں چل سکتی، پھر اس نے دیکھا بھی نہیں کہ خوبصورت ہے کہ نہیں، پھر کچھ اس لڑکی نے بھی اسے شک میں ڈال دیا کہ اگر میں آپ کو پسند نہیں آئی تو پھر آپ کیا کریں گے۔ پھر عباس کو لگا شاید واجبی شکل و صورت کی ہوگی کہ اس مصیبت کو اپنے گلے ڈال رہا ہوں۔ بس اس کی ضد ویسے بھی پوری ہو چکی تھی، وہ لڑکی نیک نامی کا قاعدہ اسے سنا چکی تھی، اس کے باوجود اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ پھر عباس کی دلچسپی بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ لڑکی کو زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ اگر یہ یوں اپنی اصلیت بتائے گا تو وہ لڑکی ساری زندگی بد دعائیں دیتی رہے گی۔ اب بد دعاؤں سے اسے بڑا ڈر لگتا تھا، اس لیے اس نے ڈرامہ کھیلا۔ ہم نے مین روڈ پر اس لڑکی سے بات کی، پھر ایسا کرنے لگے کہ جیسے روحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، عباس بھی ہنس رہا تھا۔ اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، رو رہی تھی، مجھے تو لگا کہ جیسے میں مر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عباس ہنسنے لگا اور میں یوں تھی جیسے پتھر کی مورت بن چکی ہوں۔ پھر کہنے لگا پھر اس نے فون کاٹ دیا، پھر دوسرا فون میں نے اٹھایا، میں نے اس لڑکی سے کہہ دیا کہ روحان تو مر چکا ہے۔ وہ لڑکی روئے جا رہی تھی، پھر فون کٹ گیا۔ 2 دن تو ہمیں بڑا افسوس ہوا، پھر ہم نے کہا چلو خود بخود سنبھل جائے گی، کم از کم بد دعائیں تو نہیں دے گی نا، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے گی۔ یہ سننا تھا کہ مجھے لگا کسی نے میرے منہ پر ذلت کا بڑی زور کا تماچا مارا ہے۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آئینے میں میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ ان کپڑوں میں میرا آدھا وجود نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک دم مجھے اپنا پرانا حلیہ یاد آیا جس میں اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھتی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس لڑکے کو مانگا تھا میں نے اپنے لیے، ایسے شخص کو مانگا تھا جو بے دین تھا۔ میں یہ دعا کرتی تھی کہ وہ ہر حال میں میرا ہو جائے، اور اس تک پہنچنے کے لیے میں بے دین ہو گئی، کیونکہ اسے فیشنیبل لڑکیاں پسند تھیں۔ اس لیے میرے سر سے دوپٹہ اترا، میری تہجد مجھ سے چھین لی گئی، میری نماز مجھ سے دور ہو گئی، میرے تن سے کپڑے آہستہ آہستہ اتر کر بے حجابی میں تبدیل ہو گئی۔ میں آج اس کی خواہش کے مطابق بن کر اسے ملی تھی۔ میری وہ دعا قبول ہوئی تھی جو میں نے تہجد میں مانگی تھی، اور میں جائے نماز پر اپنی اس مانگی ہوئی دعا پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ قصور تو میرا تھا، میری غلط دعا کا تھا۔ میں نے واسطے دے دے کر اپنے رب سے اسے مانگا تھا، جس کے مطابق بننے کے لیے میرا رب مجھ سے دور ہو گیا۔ جب عباس کمرے میں آیا تو میں ہچکیوں سے سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ مجھے جائے نماز پر دیکھ کر کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی اس نے مجھے ہاتھ لگایا مجھے لگا میں کسی آگ کی بھٹی میں جل رہی ہوں۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے یوں ہاتھ جھٹکنے پر وہ حیران ہوا، کہنے لگا تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے عباس۔ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں اپنے آپ میں نہیں ہوں۔ ہذیانی سی کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگی۔ میں نے کہا تمہاری محبت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری نمازیں، میرا تہجد، میرا پردہ، یہاں تک کہ مجھ سے میرا رب چھین لیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا، میں اسے پوری طرح سے جھنجھوڑنے لگی۔ میں نے کہا کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا عباس؟ وہ حیران آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، تمہارے لیے میں ایک تفریح تھی؟ تم نے فون پر مجھ سے باتیں کر کے مجھے اپنی محبت میں مبتلا کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہ سب ڈرامہ رچا رہے ہو؟ میں نے غلطی سے اپنے رب سے تمہیں مانگ لیا، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے تمہیں رو رو کر مانگا تھا عباس، میں نے کہا تھا مجھے ہر حال میں تم مل جاؤ، کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی۔ تمہاری خاطر میں نے اپنے رب کو، اپنے آپ کو،
اپنی عبادت کو پس پشت ڈال دیا، میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ وہ مجھے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے لیے ان دنوں ایک نیک دیندار لڑکے کا رشتہ آیا تھا، اگر میں تم سے محبت نہ کرتی تو آج اس کی بیوی ہوتی، میری زندگی پاکیزگی میں گزر رہی ہوتی، لیکن میں نے پھولوں کو چھوڑ کر انگارے چن لیے۔ میں نے کیوں تمہیں اپنے لیے تہجد میں مانگا؟ میں روئے جا رہی تھی، گمسم تو وہ بھی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا نہیں جینی، مجھے تمہارے ساتھ ایسی زندگی نہیں جینی، مجھے بے حیائی نہیں کرنی، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ رہ رہ کر میں بھی مزید گناہوں میں دھنستی چلی جاؤں گی۔ مجھے آزاد کر دو اپنی محبت سے اور اس رشتے سے بھی۔ مجھے زندگی سے، اس ماحول سے، تم سے، اس کمرے سے گھن کا احساس ہو رہا ہے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے عباس، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ میں بری طرح چلا رہی تھی، یہاں تک کہ عباس کا دوست بھی ہمارے کمرے میں آ چکا تھا۔ شاید دروازہ لاک نہیں تھا، میرے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر وہ آ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کب یہیں چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل کے ایک روم میں تھی۔ عباس میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا تھا۔ کہنے لگا نہیں، میری بات سنو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے تم نے میرے رب سے جدا کیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم نے مجھے بہت بہت بڑا دھکا دیا ہے۔ میں نے اپنے وہ سال جو اپنے رب کی رضا میں گزارنے تھے، میں نے تمہاری محبت میں رو کر گزار دیے۔ مجھے آزاد کر دو، تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے مجھے۔ میں دوبارہ رونے لگی، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا اگر میں نہ ہوتی، کوئی اور لڑکی ہوتی، تب زندگی تو اس کی بھی برباد ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم لڑکے ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہو۔ شاید تمہیں احساس نہیں کہ لڑکی اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ تم مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ میں تمہیں محبت کیوں نہیں دیتی، تمہاری محبت کا جواب محبت سے کیوں نہیں دیتی جیسے تم حق رکھتے ہو۔ اس لیے کہ میرے دل میں میری پہلی محبت گھر کر چکی تھی۔ غلطی میری تھی، میں نے تمہیں دعاؤں میں مانگا۔ میں نے کیوں تمہیں مانگا؟ کہنے لگا خدا کے لیے اتنی ٹینشن مت لو، پہلے ہی 2 دن کے بعد تمہیں ہوش آیا، تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اگر تم مزید اسی کیفیت میں رہیں تو تمہیں کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ میں نے کہا کاش مجھے ہو جائے۔ میں نے تمہارے روپ میں اپنے رب کی نافرمانی مانگ لی، مجھے یہی سزا ملنی چاہیے۔ جیسے ہی میری طبیعت سنبھلی میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ عباس مجھے روز فون کرتا تھا، لیکن میں اس کا فون نہیں اٹھاتی تھی۔ مجھ سے ملنے آتا تھا، میں بات نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت میں جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے گڑ گڑاتی رہتی، معافیاں مانگتی رہتی، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ اس بار جب عباس گھر آیا تو شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ پہلی بار میں نے اسے شلوار قمیض میں دیکھا تھا، چہرے کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے اپنے رب سے توبہ کر لی ہے، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی فیشن کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن میرے ساتھ واپس چلو، تم جیسے چاہو زندگی گزارو، میری طرف سے تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اس کے بدلے حلیے کو دیکھ کر، اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر میں عباس کے ساتھ واپس چلی گئی، لیکن ابھی بھی میں اسے وہ محبت نہیں دے پا رہی جو اس کا حق تھا، اور میرے دل میں ابھی بھی یہ پشیمانی ہے اور شرمندگی ہے کہ میں نے غلط دعا مانگی۔ کاش کہ ہم اپنی دعاؤں کو درست کر لیں اور یہ دعا کریں کہ جس میں میرا رب راضی ہے مجھے اس میں راضی کر دے۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔